آج علم دین سے دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے عالموں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علم دین کی محبت جب ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر عالموں سے کیا محبت ہوگی؟ جب عالموں سے محبت نہیں، علم دین سے محبت نہیں، تو پھر ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ عالم بنے، یا ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے، قاری قرآن بنے، یا ہمارا بچہ عالم دین بنے، علم دین وہ حاصل کرے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ عالموں سے ہمیں خود محبت نہیں ہے تو ہم کیوں چاہیں گے؟ لیکن وہ نہیں جانتے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں، علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ میرے آقا نے خود فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی، کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت کی۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں، من صافح عالما فکأنما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ لیکن یار جانے تو وہ، قدر تو وہ کرے کہ جس کے دل میں علم دین کی محبت ہو، کیونکہ ہماری ذہنیت نہیں ہے اس طرف۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ عالموں کا معاملہ دیکھو ایسے ہوتا ہے، بیچارے در در جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہمارے دل و دماغ میں۔ ہم نے آخرت کا کچھ نہیں سوچا۔ ہم یہ سوچتے ہیں بولے یہ 10,000 کی تنخواہ پہ مسجدوں میں رہ رہے ہیں امام لوگ، دیکھیں نا مسجدوں میں، مدرسوں میں 10,000 کی تنخواہ ملتی ہے۔ ارے یار دینے والے بھی تو آپ ہی ہو نا۔ جو عالموں کی قدر کو گرایا ہے، علماء کی قدر کسی نے گرائی ہے، اماموں کی، مدرسین کی قدر کو کس نے گرایا ہے، تو وہ بھی تو آپ ہی ہو گرانے والے۔ آپ کیوں نہیں اپنی مسجدوں کے اماموں کو اور مدرسے کے مدرسین کو زیادہ تنخواہ نہیں دیتے؟ ہم 5 یا 6,000 یا زیادہ سے زیادہ 10,000 دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا دے دیا ان لوگوں کو۔ اور کچھ لوگ تو جاہل قسم کے ایسے ہوتے ہیں نا مساجدوں کے اندر کہ جب جو آتا ہے نا مسجدوں پہ پیسہ آتا ہے تو محبت میں کچھ لوگ امام کو بھی پیسہ دے دیتے ہیں کہ بھئی 100 روپے مسجد کے تو 10 روپے امام صاحب کے، اسی انداز میں پیسے آتے ہیں نا۔ تو کچھ لوگ اتنے جاہل قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ امام کے بیچارے کے اس پیسے کو بھی گن لیا کرتے ہیں، یا بولے آج تو امام صاحب پہ اتنے پیسے آ گئے، سارے محلے میں پھر ذکر، آج تو امام صاحب پہ اتنے پیسے آ گئے۔ جاہل قسم کے لوگ۔ تو قدر کسی نے گرائی ہے تو وہ ہم ہی ہے نا۔ تو اب دیکھیں، اب 5 وقت میں امام پہ نئی سے نئی باتیں، جاہل قسم کے لوگ کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پھر امام کا جو وہ ہوتا ہے نا، امام بھی مسجد میں امام صاحب آئیں گے تو جمعے کے دن اب 5-6 امام اکٹھے ہو گئے کہ آپ تقریر کر دیں، آپ اذان پڑھ دیں، آپ خطبہ پڑھ دیں، آپ نماز پڑھا دیں، سب کا ٹیسٹ لیا جا رہا۔ اب ٹیسٹ لینے والے کون ہیں؟ ٹیسٹ لینے والے وہ لوگ ہیں کہ جن سے خود نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو بنانے کا طریقہ جنہیں یاد نہیں ہے، غسل کرنے کا طریقہ جنہیں یاد نہیں ہے، جنہیں الحمد شریف تک یاد نہیں ہے، وہ عالموں کا ٹیسٹ لے رہے ہیں مسجدوں کے اندر جا کر کے۔ اور صرف ایک آدمی کے ناراض ہونے پہ یار امام کو نکال دیا جاتا ہے مسجد کے اندر سے۔ اس طریقے کی نہ جانے کتنی باتیں ہیں کہ آج جو علماء کی قدر کو، اماموں کی قدر کو اور مدرسے کے مدرسین کی قدر کو کھویا گیا ہے، اور کھونے والے بھی ہمیں۔ تو جب پبلک اس چیز کو دیکھے گی کہ یار انہیں تنخواہ بھی وہی 5-6 ہزار ہے اور کوئی بھی کچھ بھی آ کے کبھی بھی کہہ جاتا ہے، تو پھر وہ کیوں چاہے گی کہ اس کا بچہ عالم بنے؟ کیونکہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہم، نہ اپنی مسجدوں کے اماموں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ اور میں یہ بالکل بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں، کہ جو اپنی مسجدوں کے اماموں کی توہین کرتے ہیں، مدرسے کے مدرسین کی توہین کرتے ہیں، مسجدوں کے اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، عالموں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اٹھاتے ہیں، پھر وہ آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اٹھائیں گے۔ دیکھیں آپ، وہ دنیا میں بھی پھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اکثر دیکھا جائے گا۔ دیکھیں آپ، اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم 10 یا 5 ہزار دے کر یار کیا ہم نے غلام سمجھ لیا مسجدوں کو، اماموں کو؟ غلام سمجھتے ہیں ہم اماموں کو کہ کسی نے کچھ بھی آیا کچھ بھی کہنا شروع کر دیا، اگر اس کی گھر کی لڑائی ہے، گھر کا جھگڑا ہے، تو وہ پھر مسجد کے امام پہ آ کے اتارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیوں ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے؟ کیونکہ ہم خود بے حرمتی کر رہے ہیں، خود توہین کر رہے ہیں اماموں کی، تو کیوں ہم چاہیں گے کہ ہمارا بچہ کسی مسجد کا امام بنے یا کسی مدرسے کا مدرس بنے؟ خود توہین کر رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر توجہ کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو جہاں دوسرے لوگ پریشان ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ہمارے قوم کے علماء، قوم کے رہنما، قوم کے امام، قوم کے مدرسین بھی پریشان ہیں۔
وہ آپ سے جا کر کے نہیں کہیں گے، آپ سے جا کر کے نہیں کہیں گے، ہمیں خود سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں ہر انسان یہاں تک کہ سرکاری نوکری کرنے والا بھی دھرنے پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی مسجدوں کے امام اپنی تنخواہ کو لے کر، مدرسے کے مدرس اپنی تنخواہ کو لے کر کبھی دھرنے پہ بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہم ان کی بے قدری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں۔ جس کے دل میں جو آیا وہ کہہ دیا، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ مسجد کے امام کو کہہ کے چلا جاتا ہے۔ صرف ایک آدمی کی ناراضگی کی بنیاد پر مساجدوں کے اماموں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک میرا تھوڑا سا ناقص سا مشورہ اپنے قوم کے ان رہنماؤں کے لیے ہے اور جو بڑے بڑے اداروں کے مدرسین ہیں، ایک میرا ناقص سا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی بھی گاؤں کے، کسی بھی بستی کے، کیونکہ ہر علاقے کا ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے، لوگ وہیں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں جب انہیں امام کی یا مدرس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں کے جو بڑے عالم ہیں، وہاں کے جو بڑے مدرسین حضرات ہیں، ان سے ایک میرا ناقص سا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی امام کے لیے آئے، کوئی مدرس کے لیے آئے، تو آپ یہ ضرور پتہ لگا لیں کہ جو پہلے امام تھے انہیں کس بنیاد پر ہٹایا گیا ہے، یا آپ ان امام سے کانٹیکٹ کریں یا اس مدرس سے کانٹیکٹ کریں کہ جس کو ہٹایا گیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بے حرمتی کر کے ہٹایا گیا، اس کی توہین کر کے ہٹایا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس گاؤں کا یہی مشغلہ ہے، وہ اسی کام میں رہتے ہیں کہ ہر 2 مہینے میں امام کی تبدیلی، ہر 2 مہینے میں امام کو بدلنا، ہر 2 مہینے میں امام کو بدلنا۔ نہ اس بات سے بچوں کی تعلیم ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے، پھر سارا روٹیشن بگڑ جایا کرتا ہے۔ تو آپ دوسرا امام دینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیں کہ جو پچھلا امام ہے وہ کس بنیاد پر ہٹا ہے۔ تھوڑا میرا یہ ناقص سا مشورہ ہے، اس بات پر توجہ دے لیں تو انشاءاللہ العزیز جو اماموں کی جو توہین کی جاتی، کیونکہ یار لوگوں کی نظر میں تو یہ ہے نا کہ یار یہ ہٹیں گے تو دوسرا ایک دم آ جائے گا۔ کچھ ہمارے امام حضرات بھی اس بات پر غور کریں، میں اس لائق نہیں، لیکن تھوڑا سا میرا ناقص سے یہ مشورہ ہے، آپ بھی توجہ کریں اس بات پر۔ آپ کہیں امامت کرنے سے پہلے، کہیں مدرس کے عہدے پہ جانے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ کہیں اس جگہ کا ماحول تو یہ نہیں ہے کہ وہاں توہین کی جاتی ہو، وہاں قدر نہ کی جاتی ہو، آپ کو عزت نہ دی جاتی ہو۔ ایسی جگہ نہ امامت کرنے جائیں، نہ آپ ایسی جگہ مدرس کے عہدے پہ جائیں۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی جگہ جانے کی کہ جہاں امام کی قدر نہ ہو، جہاں مدرسین کی قدر نہ ہو، کیونکہ چند جاہلوں کی بنیاد پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑے بہت بیٹھ کر کے لوگوں کے پاس 2-4 مسئلے سیکھ لیا، اب وہ امام کو پریشان کرے گا، مسجد میں آ کر مدرسوں کو پریشان کرے گا۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی داڑھی رکھنے والا یا سفید کرتا پاجامہ پہننے والا تمام بھائی چودھری صاحب بن گئے، اب ان کی سنو آ کر کے، اب یہ جو کہیں گے وہی ماننا پڑے گا ہمیں۔ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے میرے بھائیو۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے مسجدوں کے جو متولی ہیں وہ اگر نمازی بنائے ہیں، شرط بھی یہی ہے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیسے کی بنیاد پر تم نے مسجد کا صدر یا متولی بنا دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ مسجد کا متولی یا مسجد کا صدر، مسجد کا سیکریٹری اس کو بنائیں کہ جو 5 وقتہ نمازی ہو اور شریعت مطہرہ کا پابند ہو، 5 وقتہ نمازی ہو اور باشرح ہو، داڑھی بھی اس کے چہرے پر ہو اور نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہو۔ ایسا نہیں کسی کو پیسے کی بنیاد پر بنا دیا، ارے صاحب یہ نیتا جی ہیں، محلے کے مالدار ہیں، اس کو بنا دو۔ تو ایسے آدمی کو اگر متولی یا صدر بناؤ گے نا تو اس مسجد میں کبھی امام بھی نہیں رکے گا اور وہ کبھی اس عالم کی قدر بھی نہیں کرے گا۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک ہم اگر اپنی مسجدوں کے اماموں کی، اپنے مدرسوں کے مدرسین کی قدر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر ہماری برکتیں بھی دور ہو جائیں ہم سے، ہماری نمازیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ جب ہماری دلوں میں قدری نہیں ہے یا محبت نہیں ہے تو پھر وہ نماز کہاں سے قابل قبول ہوگی ہماری۔ ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ چلو یار امام کی کمی دیکھ لیں گے، کہ کوئی کمی تو نہیں کرتا وہ نظر آ رہا۔ سوچ یہ ہے ہماری، نماز پڑھنے تھوڑی جا رہے ہیں، یہ سوچ لے کر کے ہم جا رہے ہیں۔